السلام علیکم ویورز، میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کا سکون دینا پڑتا ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بدسکون رہیں گے، آپ کو بھی سکون نہیں ملتا۔ کوئی دنیا کو تبدیل کرنے کی بات کرتا ہے، لیکن خود کو تبدیل کرنے کی طرف بہت کم آتے ہیں۔ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ زندگی میں بعض مقام ایسے آتے ہیں جب نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے جذبات کو دفن کر کے اپنے سے وابستہ لوگوں کی خواہشات کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکے۔ والدین، بچہ، غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ ٹوٹا ہوا یقین اور گزرا ہوا بچپن کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ زبان اور لہجہ دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ کسی سے دور ہونا اور کسی کو دور کر دینا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں، لیکن بہتری کے لیے راستے الگ کرنے پڑتے ہیں۔ اس ایک حقیقت میں بہت تلخی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جسے آپ بے رخی سمجھ رہے ہوں، وہ اس شخص کی ذات کا اذیت بھرا دور ہو۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائے تو اس اللہ سے چپکے بات کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے، لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ انسان کے اندر اتنی عقل ہونا ضروری ہے کہ وہ سعادت و سقاط اور ہدایت و ضلالت کا فرق سمجھ سکے۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے، یہ زمین و آسمان اسی کا ہے۔ اپنے جسم کو معمولی گزر بسر پر قناعت کرنے والا بناؤ، ورنہ یہ تم سے اپنی ضرورت سے زیادہ مال و دولت مانگے گا۔ کسی کے آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لو، یہی انسانیت کا معراج ہے۔ کمزور موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں، باہمت انسان خود موقع پیدا کرتے ہیں۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترستے ہو، کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ انسان کو خدا تب یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا۔ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ آنسو آنکھ سے نکل کر گال پر بہہ جائے تو مطلب آپ کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن آنسو آنکھ سے ہوتے ہوئے حلق میں اٹک جائے تو یقیناً کہیں اندر کچھ ٹوٹا ہے۔ رب تو رہتا ہے 4 سو حاضر، میں ہی غائب کہیں پہ رہتا ہوں۔ سونے کے لیے صرف نیند ہی نہیں، آنکھوں کو سکون بھی درکار ہونا چاہیے۔ حد سے زیادہ تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ غلطی اسی سے ہوتی ہے جو محنت کرتا ہے۔ نکموں کی زندگی تو دوسروں کی غلطی نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ ٹھوکر ان کو بھی لگتی ہے جو اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہیں، مگر اللہ رب العزت پر بھروسہ انہیں کبھی پستی میں گرنے نہیں دیتا، سنبھال لیتا ہے۔ ٹھوکریں کھا کر بھی نہ سنبھلے تو مسافر کا نصیب، ورنہ راہوں کے پتھر تو اپنا فرض ادا کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے واقف ہو جاتا ہے وہ مخلوق کے سامنے متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں،
یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جب دھوپ لگتی ہے تو پانی بھی خشک ہو جاتا ہے، لیکن جب پھلوں کو لگتی ہے تو اور زیادہ رسدار بن جاتے ہیں۔ یہ سب کس کی قدرت ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہا کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا، اگر کسی کے پاس تحفہ نہ ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کسی کو اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چھڑا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں مگر ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گنہگار پہ کر کے مولا اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے۔ اے رب کریم، ہم کو بچا برے لوگوں سے، بری محفل سے اور برے کاموں سے، بے شک تو بہترین مددگار ہے۔ مکان ہاتھوں سے بنتے ہیں، گھر دلوں سے آباد ہوتے ہیں، اور دل اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں۔ یا اللہ دلوں کو آباد کر دے۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی بیماری، وبا، مصیبت، آفت اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھ۔ آمین۔